بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کہ وہ ایسا نہیں کہ کھیل نہیں سکتا. اس کی زندگی میں کھیل جل بھی ہے, لیکن کس کے ساتھ ساتھ ہے؟ اللہ کے تعلق کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, آپ اگر آج کھیلیں, آپ کی باڈی کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ریفریش ہوتی ہے, فزیکلی آپ موو کرتے ہیں, آپ کی باڈی کی نرشمنٹ ہوتی ہے. لیکن خالی باڈی کو آپ نے صاف نہیں کرنا, اپنے ساتھ ساتھ اپنی سول کو بھی صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کھیلیں لیکن جب نماز کا ٹائم ہے تب کیا کریں گے؟ تب نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تب اللہ کی بلاوے کا جواب دینا ہے. آپ کو ہم نے بلایا, آپ میچ کے لیے آ گئے, جب اللہ بلائے گا تو وہ سب سے بڑی کال ہے. ٹھیک ہے, ہم میں سے ہر کوئی سکسیسفل ہونا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے کہ آؤ سکسیس کی طرف, تو کون آتا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا. وہ سٹوری ہے ایک ینگ لڑکے کی, اور اس سٹوری سے آج آپ نے لیسن یہ لینا ہے کہ آپ اپنی لائف میں کتنے امپورٹنٹ ہے اس ایج میں. یہ ایج کتنی امپورٹنٹ ہے. اس ایج میں اگر آپ نے کچھ ڈیسیشنز نہ لیے, اس کی امپورٹنس نہ سمجھی, دین اٹ ول بی ویری لیٹ. ٹھیک ہے, میں ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو. ایک لڑکے کی تھی, کہا جاتا ہے وہ لڑکا 9 یا 10 سال کا تھا, اور جس علاقے میں رہتا تھا اس علاقے میں ایک بادشاہ تھا, اور بادشاہ کے ساتھ ایک میجیشین تھا. ٹھیک ہے, اب یہ میجیشین بوڑھا ہونے لگ گیا, اور اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کو پتا چل گیا میرے مرنے کا وقت آ گیا. وہ میجیشین بادشاہ کے پاس جا کے بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے مرنے کا وقت قریب ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی ریپلیسمنٹ ہو, میں کوئی ایسا انٹیلیجنٹ لڑکا مجھے ملے جس کو میں جادو سکھاؤں, اور میں جب مر جاؤں تو پھر میرے بعد کون آئے گا؟ یہ لڑکا آئے گا. بادشاہ نے اس کے اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کیا, اور پوری سلطنت میں دیکھا کون تھا جو انٹیلیجنٹ تھا. بادشاہ کو یہ لڑکا ملا. ٹھیک ہے, جو 9-10 سال کا ہے. صرف آپ اندازہ لگا لیں اس 9-10 سال کے لڑکے نے پوری کنٹری میں اکیلے کیا امپیکٹ لے کر آیا. بادشاہ نے اس لڑکے کو اپوائنٹ کیا, وہ لڑکا آئے گا, ہر روز میجیشین کے پاس آئے گا, جادو سیکھے گا اور گھر چلا جائے گا, اور اس کے والدین کو بھی بتایا کہ ہم اس کو جادو سکھائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ لڑکا آتا ہے, جادوگر سے میجک سیکھتا ہے, اور واپس جاتا ہے اپنے گھر پہ امی ابو کے پاس. ایک دن کیا ہوتا ہے, رستے میں دیکھتا ہے کہ ایک راہب ہے جو ایک رستے میں اس کو ملتا ہے. راہب کون تھا؟ جو ایک کمرے میں اکیلا بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے بس اللہ کی عبادت کرتا تھا. اس کا کام یہی تھا, بس اللہ کی عبادت کرنا اکیلے بیٹھ کر. تو بچے نے اس سے بات چیت کی اور دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے. وہ راہب نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ بچہ اس سے بات کر کے کس کے پاس گیا؟ میجیشین کے پاس. اس نے وہاں جادو سیکھا, واپس آیا, پھر سے راہب سے ملا, وہاں اللہ کا کلام سنا. تو یہ بچہ اتنے دن جاتا رہا, کنفیوز ہو گیا کہ میں میجیشین کے پاس کیا سنتا ہوں, ساری وہ چیزیں جو اللہ کی نافرمانی ہے, اور راہب کے پاس کیا سنتا ہوں, ساری وہ چیزیں جو اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں, اللہ کو خوش کرنے والی. تو ایک دن نا یہ بچہ راہب کے پاس جا کے بولتا ہے کہ میں ایک بات میں کنفیوز ہوں, اور میں آج کلیئرلی آپ کو بتاؤں گا کہ میری کنفیوژن کیا ہے. آپ کے پاس کچھ سننے کو ملتا ہے, میجیشین کے پاس کچھ سننے کو ملتا ہے. اچھا, اب راہب کیا بولتا ہے کہ میں تمہیں آج ایک سیکرٹ کھول کے بتانے لگا ہوں, لیکن تم نے بادشاہ کو نہیں بتانا کہ میں نے بتایا. وہ سیکرٹ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یہ جو میجیشین سکھا رہا ہے یہ جادو ہے, یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے. بچے کو بات سمجھ آ گئی. اچھا, اب میجیشین مر گیا, اور میجیشین نے جادو بچے کو سکھا دیا, لیکن بچے نے خود سے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. صحیح کلام میجیشین کا نہیں ہے بلکہ راہب کا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ ایک بات سوچیں, ماں باپ کو بچے نے بھیجا میجیشین کے پاس. وہ جب جاتے ہوئے راہب سے ہو کے جاتا تھا تو میجیشین اس کو بولتا تھا یار تم اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہو, اور جب واپس گھر جاتا تھا تو ماں باپ بولتے تھے اتنا لیٹ کیوں ہو گئے ہو. سمجھ گئے نا کیوں لیٹ ہوا؟ کیونکہ راہب کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. تو اس نے پھر بچے نے کیا کیا, جب میجیشین کے پاس آتا بولتا وہ گھر میں نا کچھ کام آ گئے تھے, اور جب ماں باپ کے پاس آتا بولتا وہ میجیشین نے تھوڑا لمبا بٹھا دیا. اب کرتے کرتے یہ میجیشین مر چکا ہے, اور یہ بچہ اب اس پوزیشن پہ آ گیا جو میجیشین کی تھی. اب اس بچے کے پاس لوگ آتے ہیں, اور یہ جادو کے بجائے ان پر اللہ کا دم کرتا ہے, اور بادشاہ کو بالکل نہیں پتا کہ اللہ کے کلام سے دم کر رہے ہیں. اب یہ لڑکا جو اب بڑا ہو چکا ہے, اس کے پاس ایک دن پتہ کون آتا ہے, جو بادشاہ کے ساتھ وزیر ہوتا ہے نا, منسٹر, اس کی بینائی نہیں ہوتی, ہی واز بلائنڈ. وہ آتا ہے اور یہ لڑکا اللہ کا نام لے کے دم کرتا ہے, اور اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب اگلے دن جب وزیر اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے بادشاہ کے پاس, تو بادشاہ حیران کہ یار تمہیں کیسے نظر آ رہا ہے, تم تو نابینے تھے, اب تک اندھے تھے. تو اس نے کہا کہ وہ جو لڑکا ہے نا اس نے مجھ پر دم کیا ہے. بادشاہ نے کہا بلاؤ اس لڑکے کو, اور پوچھا کہ یار تمہارا جادو کیسا ہے کہ اس نے نابینا کی نظر واپس لیا. تو لڑکا بولتا ہے کہ نہیں, میں نے تو اللہ کا کلام پڑھا ہے. بادشاہ بولتا ہے مطلب میں جو تمہارا رب ہوں. لڑکا بولتا ہے نہیں, اللہ جو میرا رب ہے اور جو آپ کا رب ہے. اب بادشاہ کو سن کے بہت غصہ آیا. بادشاہ نے فوراً آرڈر دیا اپنی حکومت کو, اس بچے کو پہاڑ پہ لے کے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا کے پھینک دو. پوری فوج جاتی ہے پہاڑ پر. اللہ کی طرف سے ہوتا کیا, وہ بچہ ایک دعا پڑھتا ہے, اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے ان سے. پہاڑ ایسا ہلتا ہے کہ پوری فوج مر جاتی ہے, بچہ اکیلا پیدل چل کے واپس بادشاہ کے پاس آتا ہے. بادشاہ بولتا ہے یہ کیا ہے؟ تو لڑکا بولتا ہے کہ مجھے اللہ نے بچا لیا اور ان کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا. بادشاہ نیکسٹ بیچ بھیجتا ہے فوج کا, بھائی اس کو سمندر میں لے کے جاؤ اور وہاں اس کو ڈباؤ. سمندر میں جاتے ہیں کشتی میں, ایسی لہریں آتی ہیں, ایسی ویوز آتی ہیں, سارے مر جاتے ہیں, اور کون بچتا ہے؟ یہ لڑکا بچ جاتا ہے. یہ واپس بہادر جو لڑکا بادشاہ کے پاس آتا ہے, بادشاہ بولتا ہے اب تمہیں مجھے مارنا ہے کسی بھی طرح. اب لڑکا بہت چلاک تھا اور سمجھدار تھا. یہ بادشاہ کو بولتا ہے اگر آپ نے مجھے مارنا ہے نا, ایک ہی طریقہ ہے, مجھے ایک جمع کرو ایک بڑے ایریا میں, پورے علاقے کے گاؤں کے لوگوں کو بلاؤ, اور ان کو بلا کرنا تم, یہ میرا ایک تیر ہے میرے پاس, ایرو ہے, اس کو پکڑ کے مجھے مارو. سب کے سامنے
ہیں, لیکن مارتے وقت نا تم نے ایک کلمہ پڑھنا ہوگا, بسم اللہ رب الغلام. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رب ہے کس کا؟ اس لڑکے کا, اس بچے کا. بادشاہ اتنے غصے میں تھا کہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا میں کون سے لفظ بول رہا ہوں. سب کو جمع کیا, تیر نکالا, ایرو نکال کے اس نے بو میں ڈال کے مارا, بسم اللہ رب الغلام پڑھا اور وہ بچہ مر گیا. ٹھیک ہے, یہاں اس بچے کی سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے. لیکن یہ بچہ کیا امپیکٹ لے کر آیا, جیسے ہی یہ مرا پورے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ سچ تھا, کیونکہ یہ مر نہیں رہا تھا. کس طرح مرا؟ جب اللہ کا نام لیا. سب بولتے ہیں آمنا برب الغلام, ہم تو اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. اب بادشاہ کے لیے بڑی سردردی, ایک سے کام نپٹانا تھا, باقی پورا علاقہ جو ہے پورا گاؤں اسلام لے آیا, ایمان لے آیا. بادشاہ نے ایک بہت بڑا ٹرینچ جو ہے ڈگ کیا اور سب کو بولا کہ بھائی اس میں سب کو پھینکنا ہے. جو بھی کہے گا ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کو پھینکیں گے, اور جو کہے گا ہم بادشاہ کو رب مانتے ہیں اس کو ہم بچا لیں گے. سب لوگوں کے اندر اتنی ہمت آتی ہے کہ وہ چھلانگ مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. ایسا ایمان اس بچے کے مرنے کے بعد آ جاتا ہے. اچھا, اس سٹوری کے اینڈنگ میں ہوتا کیا ہے؟ جب سب چھلانگ مار لیتے ہیں نا, آخر میں کون بچتی ہے کسی کو پتا ہے؟ ایک عورت بچ جاتی ہے, اور اس عورت کی گود میں ایک ایسا بچہ تھا جو دودھ پینے والا بچہ تھا اس کا. وہ عورت چھلانگ مارنے لگتی ہے, ایک دم سٹیپ بیک کرتی ہے. کیوں؟ اس کو بچے کی فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دیا کہ اس بچے کو اس ٹائم یہ کیپیبلٹی دی, ایبلٹی دی کہ وہ بات کرے. اور وہ بچہ کیا بولتا ہے؟ اے ماں تو چھلانگ مار دے, یہی حق ہے. اور وہ ماں اس آگ میں چھلانگ مار دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کو قبول کرتا ہے. اب اس سٹوری سے آپ کو سمجھ کے آئی ہے کہ ایک ینگ ایج, ینگ لائف جو ہے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور کیا امپیکٹ لا سکتی ہے. یہ 9-10 سال کا لڑکا, اس نے صرف اللہ پر ایسا ایمان لایا کہ پورا کا پورا ولیج جو ہے وہ ایمان لایا. کس کے اجر میں گیا؟ اس 10 سال کے لڑکے میں. اچھا, وہ راہب مسلمان کر سکا؟ وہ تو سٹوری میں سائڈ پر ہو گیا. لیکن یہ بچہ جب اس نے ہمت کی, اسٹیپ اپ کیا, لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا, یہ بھی ایمان لے کر آیا, اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی پورا ولیج جو ہے ایمان لے آتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہماری یوتھ لائف ہے نا, ینگ ایج, یہ بہت انپورٹنٹ ایج ہے. آپ اس میں اتنے چینج لے کر آ سکتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ ایک جگہ پر, میں نے لاسٹ ہماری ٹاک میں بھی کہا تھا کہ ایک جگہ پر سوچیں یہاں میچ ہے, سارے بوڑھے جمع ہو جائیں, کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ یار بوڑھے جمع ہو رہے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب سارے ینگ لڑکے جمع ہو جائیں تو ڈر لگتا ہے, بھائی کچھ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے پازیٹیو ہو یا ہو سکتا ہے نیگیٹو ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. تو چینج ہمیشہ آپ جیسے لڑکے لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس چینج کے لیے پازیٹیو ہو چینج, اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ تعلق ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ نے لائف میں سمجھنا بھی ہے, اور اس ایج کی ویلیو کرنی ہے. جب یہ ایج چلی جاتی ہے, ہم سوچتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے, یہ جب چلی جاتی ہے پھر یہ واپس نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک انپورٹنٹ لیسن ہے جو آپ نے یہاں سے لے کر جانا ہے. اور پلس جو پہلی بات دہرائی تھی اس کو پھر سے سمرائز کرتا ہوں, اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہو, لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہو, کھیل کود بھی ساتھ ہو. ٹھیک ہے, دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے کریں. چلیں, جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سٹوری آپ کو سنائی ہے, پہلے کسی نے یہ سٹوری سنی ہے؟ یہ صرف سٹوری نہیں ہے, یہ اصلی واقعہ ہے. سورہ کون سی سورہ کے اندر یہ تفسیر ملتی ہے؟ سورہ بروج کے اندر. یہ اصلی واقعہ ہے. تو جو اللہ تعالیٰ پر یقین لے آتا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بدل دیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب بات کی تو ان سے کیا پوچھا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے اور اس سے کیا کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا؟ علماء فرماتے ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہی ہے. اس سے وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے وہ بھی بتا دیا کہ میں اسے پتے وتے جھاڑتا ہوں, پھر ٹیک لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوچھا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ جو چیز ان کے پاس ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو بدل دیا اور یہ بتا دیا کہ میں رب العالمین ہوں. تمہارے سامنے کبھی بھی ایسی کوئی چیز آ جائے, تم مجھ پر ایمان لانا, میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا. اس لیے آخر میں جب سمندر کے پاس پہنچتے ہیں تو پیچھے جو پوری قوم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے, ہم تو مارے گئے. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ یقین ہوتا ہے کہ کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ وہ رب ہے جو اس کے حالات کو بھی بدل دے گا, سمندر کو بدل کے رکھ دے گا اور یہاں پر رستہ نکال دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان اور وہ یقین پیدا ہو گیا تھا انسان کے اندر. کسی بھی اسٹیج پہ ہو, کسی بھی اسٹیج پہ ہو, انبیاء کے بارے میں تو آتا ہے کہ 40 سال میں نبوت ملتی ہے. تو انسان کسی بھی اسٹیج پہ ہو, اگر وہ یقین کر لے, جیسے بچے کی مثال دی, اگر وہ یقین کر لے گا تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دے گا. تو اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر.